سر یہ جو خوشی کی منزل آپ بتا رہے ہیں، جیسے ایگو میں نہ آنا اور پرسکون ہونا، اس کا تعلق کوئی ایج سے بھی ہے کہ کیا ایج اس میں رول پلے کرتی ہے کہ آپ بڑھتی عمر کے ساتھ ہی ان ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں، اطمینان کی اہمیت کو، سکون کی اہمیت کو؟ دیکھیے، آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس سے ہے، لیکن در حقیقت اس کا تعلق تجربے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، راہ پہ جانے یا واپیا جانے، کیونکہ جو عمر بڑھتی ہے تو آپ کے تجربات زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ آج آپ کو یہ سہولت ہے کہ عمر گوا کے سیکھنے کی بجائے آپ بہت جلدی سیکھ سکتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے کہتے ہیں، اب بچہ اس سے واقف ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نام کسی بھلے آدمی نے غلط رکھ دیا ہے۔ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کا جو مضبوط حصہ ہے وہ ذہانت نہیں ہے، اس کا جو بہت مضبوط حصہ ہے وہ ڈیٹا ہے۔ ان کا جو ڈیٹا بیس ہے جو کہ بہت بڑا ہے، بہت طاقتور ہے۔ دوسری جو اس کی خوبی ہے جو کہ ان میچڈ ہے، وہ اس کی سپیڈ ہے، کہ وہ بہت تیزی سے وہ کام کرتا ہے جو ہیومن بینگ آہستہ آہستہ کرتے ہیں۔ ذہانت جو ہے وہ اس کی ابھی بچگانہ ہے، اس میں ابھی بہت بہتری آنے والی ہے۔ اور آخر کار جو چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت کارآمد بنائے گی وہ حکمت اور عقل ہے۔ تو میں آپ کو یہ نوید دینا چاہتا ہوں، خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ اے آئی ہے۔ لیکن اچھا ہو اگر اس کا نام بدل کے کوئی مینٹور رکھ دیں، یعنی کوئی ایسا نام رکھ دیں کہ جو عقل و دانش کو بھی شامل کرے اور ڈیٹا بیس کو بھی اور ذہانت کو بھی، کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ مشکلات ذہانت کے فیلڈ میں آتی ہیں، کیونکہ ذہانت ہمیں ایسے ملتی ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ذہانت کا ایک فکسڈ کوٹا کم یا زیادہ انسانوں کو ملتا ہے۔ جیسے شکل و صورت انسانوں کی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ذہانت بھی مختلف ہوتی ہے، اور ذہانت فکسڈ ہوتی ہے، اسے بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چند لوگ تاش کھیل رہے ہوں اور جب وہ پتے بانٹتے ہیں تو ایک دفعہ جب پتے بٹ جاتے ہیں تو پھر اس میں بس انہی پتوں سے کھیلنا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے پتوں سے شاندار کھیل کھیلتے ہیں جو کہ شاندار پتے نہیں ہوتے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ذہانت کم بھی رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں بہت شاندار کھیل کھیلتے ہیں۔ تو یہ جو عقل و دانش ہے، جب ذہانت کا آپ بار بار استعمال کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں اور نتائج سامنے آتے ہیں تو اس سے عقل و دانش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ڈیٹا بیس ہے، جو پہلے کتابوں میں چیزیں ہوتی تھی، حقائق ہوتے تھے، دلائل ہوتے تھے، اب ان کو اتنا آرگنائز کر کے رکھا گیا ہے کہ جو ہی آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کسی ڈیٹا کی فرمائش کرتے ہیں یا کوئی معاملہ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو جیسے پہلے لوگ برس تک دنیا بھر کی لائبریریوں کی خاک چھانتے تھے تو تب جا کے کچھ انہیں گوہرے نایاب میسر آتا تھا، اب آپ اپنے گھر میں اپنے ایک چھوٹے سے یہ جادو کی پڑیا جو ہے، جو اسمارٹ فون ہے، اس میں آپ کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو بیک وقت بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ اس ڈیٹا سے رجوع کرتا ہے آپ کا جو سسٹم ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریکارڈ ہوتا ہے، پھر عقل و دانش ہوتی ہے، جو اس کی ذہانت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ مل کے آپ کو بہت اچھے نتائج بہت تیزی کے ساتھ